مسلمان بھی تعجب میں رہتے ہیں کہ اس مہینے میں مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اللہ نے جن کو دیا وہ 4 پیسے خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو وہ اس کا دلی اعتبار سے جذبہ رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کیا خوبی ہے کہ 12 مہینوں میں سے اس مہینے میں مسلمان صحیح معنوں میں اپنے مالک کی جانب جھک جاتا ہے۔ چھوٹے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، بچیاں بھی نماز پڑھتی ہیں، عمر رسید ہے بزرگ بھی نماز پڑھتے ہیں، جوان بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں مشہور تھا ایک میرا جانے والا بھائی صاحب تھے، وہ شرابی تھے۔ لوگوں نے کہا مفتی صاحب یہ جوان ہو کر کے شراب پیتا ہے، مسلمان ہے۔ اس کی ماں ہمیشہ روتی تھی کہ صاحب اس کو سمجھاؤ، اللہ اس کو مسلمان بنائے، کیونکہ شراب پینے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نام چاہے اس کا ابراہیم ہو چاہے موسیٰ ہو، مگر عمل اس کا شیطان ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے آج جو یہ طوفان اٹھ رہے ہیں نا بنگلور سے لے کر کے پوری دنیا میں، یہ طوفان ایسے تھوڑی آتے ہیں۔ جب موسم خراب ہوتا ہے جب طوفان آتا ہے، تو ہمارا عمل جب خراب ہوا جب یہ طوفان آتا ہے۔ آج اس پہ پابندی لگا دو، اس پہ پابندی لگا دو، آپ کی عقل کہاں چلے گی؟ تب دوسری چیزوں پہ پابندی لگائیں گے، اس کا علاج ہمارے پاس کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے مفتی صاحب جب طوفان آتا ہے تو اسے بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت ذرا دروازہ بند کر دو، بیٹی دروازہ بند کر دو۔ آپ دروازہ بند کریں گے طوفان آئے گا، مکان کا چکر لگا کے چلا جائے گا۔ تو یہ جو طوفان اٹھے ہیں ہمارے گناہوں کے بدلے، ان طوفانوں کا جواب کون سے گیٹ سے ہم بند کر کے دیں؟ اس کا پیارے یاد رکھو، ایک دروازہ ہے۔ علامہ اقبال نے کئی سال پہلے ایک مدبر آدمی تھا جن کا دبدبہ کوئی دنیا میں تھا، مگر وہ سپوت آپ کے ہندوستان کا، جس کو ہندو بھی مانتے تھے، مسلمان بھائی بھی مانتے تھے، غیر مسلمان اپنے سے زیادہ ان کی عزت کرتے تھے۔ اس نے صدیوں پہلے، سالوں پہلے کہا تھا کہ جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے نبی کا غلام، اگر تو تاش کھیلے گا، جوا کھیلے گا، تو داڑھی مڈا کر کے پیشاب کی نالی میں ڈالے گا، مودی پیدا ہوگا، حبیب اللہ پیدا نہیں ہوگا۔ چوٹے پڑیں گے، رحمت نہیں پڑے گی۔ اگر ہمیں رحمت کی تلاش کرنی ہے، اپنے ملک میں امن قائم کرنا ہے، محبت کی دنیا کو بسانا ہے، وفاداری کے چراغوں کو جلانا ہے، انسانیت کو اجاگر کرنا ہے، تو بزرگوں نے کہا ایاز قدر خود میں شناس۔ آپ دوسرے کو کیوں کہتے ہیں سید صاحب آپ کی ٹوپی تیری، مفتی صاحب آپ کا صافہ سیدھا نہیں، ابے بدنصیب تو تو دیکھ تو خود ڈوب رہا ہے، تو ڈوب رہا، پہلے خود بچ، پھر مفتی صاحب کو کہنا، سید صاحب کو کہنا۔ ہم اپنے آپ کو پہچان۔ یہ بھائی کیا کرتا، اللہ کو جواب یہ دے گا۔ یہ داڑھی مڈاتا ہے، خدا کو جواب یہ دے گا۔ یہ ماں باپ کو ستاتا ہے، اللہ کو جواب یہ دے گا۔ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، رب کو جواب یہ دے گا۔ یہ اپنے بھائیوں کو ستاتا ہے، اللہ کو جواب یہ دے گا۔ میں سدھر جاؤں اور میں اپنی اولاد کو سدھار دوں تو اس کو احساس ہوگا کہ اقبال بھی اچھا اور اقبال کے بچے بھی اچھے، ان کی بچیاں پردے میں رہتی ہے، کوئی بار نہیں نکلتی، معصوم بچہ باپ کے ساتھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سر پہ ٹوپی، تو غیر مسلمان بھی سمجھ پیار کرے گا، بیٹا ادھر پڑھا، کہاں گیا تھا؟ پوچھتے ہیں وہ کہ اس عمر میں بچہ کہتا صاحب نماز پڑھنے گیا تھا، تو سر پہ ہاتھ رکھتے محبت کا مظاہرہ کرتے۔ پتہ چلا کہ رب کی جانب جو جھکتا ہے خدا کی مخلوق ادھر جھکتی ہے، اور رب سے جو کٹ جاتا ہے وہ دنیا کی نگاہوں سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں طوفانوں کو ڈالنا اور مصیبت کی آندھیوں کا دروازہ بند کرنا تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں پہلے مسلمان بننا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب مسلمان نہیں، میرا نام ابراہیم اللہ کے نبی کا، یہ میرے بھائی کا نام موسیٰ یہ نبی کا نام، ان کا نام عیسیٰ یہ نبی کا نام، ان کا نام حبیب اللہ یہ خدا کا دوست، ان کا نام صالح اسماعیل یہ بھی نبی کا نام۔ یاد رکھیے پیارے ناموں سے مسلمان نہیں بنتے۔ آپ عرب جائیے میرے ساتھ دیکھیں، آپ کے بچے عرب رہتے ہیں، عرب کنٹریز میں رہتے ہیں، عرب سے بیماری لے کر آئی ہے، ان سے پوچھئے کہ وہاں بھی یہودیوں کے نام اسماعیل اور ابراہیم ہیں، وہاں یہودی اپنے نام کیسے نام رکھتے ہیں؟ تو بیٹا نام رکھنے سے مسلمان نہیں بنے گا، عمل کرنے سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ عمل اگر ہمارا اچھا ہے، زندگی پابندگی
زندگی بابندگی تابندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی عبادت کرنا۔ ہمارے ہندوستان میں آپ لوگ نہ گیسر رہو یا گدو کی طرح رہو، اس کی بات چھوڑو، خدا تم کو ہدایت دے گا، مگر کبھی کبھی اپنے دام دادوں کی ہسٹری پڑھا کرو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھیے، ان کا اتنا بچہ ہے وہ ہسٹریاں پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، صبح اٹھ کے اخبار پڑھتا ہے، اور میاں بھائی 10:30 بجے اٹھتا ہے، تو وہ کیا دنیا کو سمجھے گا، کیا انسانیت کو سمجھے گا، کیا اپنے مذہب کو سمجھے گا؟ ہم خود گمراہ بنا رہبری کلک جو خود ڈوبا ہوا ہے وہ دوسروں کو کنارے پہ نہیں پہنچائے گا، خود کنارے پہ پہنچے گا وہ دوسروں کو پہنچائے گا۔ کبھی کبھی اپنی تاریخ پڑھو، مفتی صاحب کیا ہمارے باپ دادے کیا، ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، کہ آج ہم جہاں جاتے ہیں، میں دنیا میں جاتا ہوں، ہندوستان کے کشمیر سے لے کر کلیا، خدا کی قسم میری عقل حیران ہے، جہاں جاتا ہوں ٹوپی والے جیسے پرانی چہرے والے نہیں، بیزور گیا تو کافرہ کے کافرہ، کشمیر کی پہاڑوں پہ گیا تو دروں کو مسلمانوں کہنا، بنگال جاؤ تو جس گلی سے گزرو نبی کا غلام ملے گا۔ تو ہمارے دوسرے بھائیوں کو تکلیف نہیں ہے، آپ سمجھیے کہ یہ اسلام جو بڑھا ہے یہ کسی جادو سے یا کسی قوتوں سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اپنی خوبیوں سے پھیلا ہے۔ یہ خوبی جو اللہ نے اسلام میں رکھی وہ کہیں نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اسلام نے تعلیم دی کہ آپ مسجد میں جاؤ، آپ ہمارے دوسرے بھائی کے علاقوں میں جاؤ، ان کے کھانے کا برتن الگ، ان کی بچکی الگ، ان کے پیالے الگ۔ ارے بیٹا کیوں؟ جب آپ کی کرنا لگ جائے گا، بیماری لگ جائے گی، ہم ساتھ دھوپ والے ہی بھائی ہم کو کھانا الگ کھائیں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ سور مومن نجات، السور سور المومن نجات، مومن کا جھوٹا پیو گے تو رب تمہیں سبحان اللہ، وہ بھگانا چاہتا ہے اور اسلام ملانا چاہتا ہے۔ آپ کے دل میں جذبہ ہوگا کہ صاحب کا بیٹی بیٹا پانی مت گرائی، انہیں پانی پیا مجھے دے دی، تو آپ کے دل میں احساس ہوا کہ مفتی صاحب کیسی ہستی میرا پانی پیے، میرا جھوٹا پیے۔ خدا کی قسم یاد، یہ محمد کا طریقہ، یہ ملانے کا ایک طریقہ۔ دنیا کہتی نہیں میرا باپ ہے، میں جھوٹا مفتی صاحب نہیں پیوں، اور اسلام کہتا نہیں تم بھائی کا جھوٹوں پہ ان کا جھوٹا کھاؤ، ان کے ساتھ کھاؤ، پھر کچھ بھائی الگ الگ کھاتے ہیں۔ آپ حضور میں جو اسلام کا کلچر دیکھو، اسلام نے کیا ید اللہ علی الجماعت، تم جتنا مل کے کھاؤ گے اللہ کی رحمت اتنی تم پہ زیادہ پڑے۔ لہذا آپ دو بھائی بیٹھے، امی کے ساتھ بیٹھے، والد کے ساتھ بیٹھے، بہنوئی کے ساتھ بیٹھے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھے، تو آپ کے نبی پاک نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، بیٹا غلاموں مل کے بیٹھو تو اللہ کی رحمت جھوم کے تم پہ برسے گی۔ اب مل کے بیٹھے تو میں گنہگار ہوں، اقبال صحیح ہے، اقبال غلط ہے، اکرم اچھا ہے، اکرم غلط ہے تو امجد اچھا ہے، ایک بھائی اچھا، اس پہ رحمت پڑی تو سب کے کھانے پہ رحمت نازل ہوئی، اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ نے اس کی شفا رکھی۔ تو اسلام ملانے کا مزاج دیتا ہے، پیار کرنے کا مزاج دیتا ہے، انسانیت نوازی کا پیغام دیتا ہے۔ آپ مسجد میں چلے گئے، ایک وقت کا بادشاہ اکبر ہو یا بابر ہمایون ہو، مسجد میں چلے گئے وہ اکبر بھی برابر اور گلی صاف کرنے والا اکرم بھی برابر۔ یہ نہیں کہ مفتی صاحب یہ بادشاہ یہ آگے کھڑا ہوگا، یہ گلی صاف کرنے والا ہمارا بھائی مسلمان ہے، نہیں۔ اسلام کہتا نہیں اللہ کے گھر میں آئے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ نواز نہیں، سب برابر ایک سب میں کھڑے ہو جاؤ، تب خدا پھر اسلام کہتا کاندھے سے کاندھا ملاؤ، دکھنے سے دکھنا ملاؤ، تاکہ ادھر کی محبت ادھر چلی جائے اور ادھر کی محبت ادھر چلی جائے۔ اسلام جوائنٹ کرنے کا پیغام دیتا ہے، اسلام توڑنے کا پیغام نہیں دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مفتی صاحب یہ پتہ یہ چوکدار ہے، یہ سید ہے، یہ کمل ہے، میرا اسلام نہیں یہ قبیلہ، جیسے نام میرا شیخ محمد، سید کا نام مدنی، اس سید کا نام محمد علی۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب سید صاحب بیٹھے، حضرت یا سید زردہ بیٹا ہے، یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے نام سے آپ نے پہچان کر تو صرف محمد علی شیخ محمد سے پہچان ہے، مگر ہم ہی ایک، ہمارے باپ کا نام آدم ہے اور ہماری ماں کا نام سیدہ حوا ہے۔ اب یہ رام ناز ہے
یہ مومنان ہے، یہ لکشمن سنگھ ہے، یہ بوٹا سنگھ ہے، اور یہ حبیب اللہ، یہ کریم اللہ، یہ نصیب اللہ، یہ اسد اللہ۔ آپ کا اسلام کا تھا بوٹا سنگھ ہو، گدا سنگھ ہو، دیر سنگھ ہو، حبیب اللہ ہو، کریم اللہ ہو، نصیب اللہ ہو، یہ سب بھائی۔ کیسے بھائی؟ کہ باپ کا نام آدم ہے اور ماں کا نام حوا۔ یہ آپ کے اسلام ان سے نفرت کا پیغام نہیں دیتا۔ میرے نبی نے کہا کہ مہمان آئے تو ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو، رب راضی ہوگا، وہ چاہے کسی مذہب کا ہو، مگر بیٹا تو آدم کا ہے، تمہارا بھائی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے الخلق عیال اللہ، احب الخلق من احسن الی عیالہ، یہ پوری مخلوق، یہ پورا سنسار اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے کنبے سے جو محبت کرے گا اللہ اسی سے محبت کرے گا۔ آپ کے نبی کی تعریف، ایک بندہ گنہگار جا رہا تھا، اس کی عمر بڑی، اس نے عمر میں کبھی نیکی نہیں کی، اس کو درد ہوا کہ یار کل مر جاؤں گا تو مجھے کیا ہوا، کل مروں گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا۔ اب ایسا سونے کے ساتھ اس کا یہ جو میرے بھائی آئے، ابھی میرے عزیز نے جو آپ کو ادب کا پیغام دیا، زکات دینے کا پیغام دیا، ٹوپی رکھنے کا پیغام دیا، یہ کوئی فرق نہیں بیٹا، تم ننگے آؤ گے تم پیار کریں گے، مگر مسلمان تو بنو، ہمیں نفرت تھوڑی۔ آپ ٹوپی نہیں پہنیں گے تو مایاوتی کو آپ ٹوپی پہنے گا، شرم آنی چاہیے۔ اب سنو، اس کے دل میں خوف آیا، یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے، اسلام کو پہچانو۔ تو اس نے کہا میں بھر جاؤں، سید صاحب کے پاس گئی، امام کے پاس کے ساتھ، وہ اس مذہب کا داخل غصہ کی یوں انہوں نے کہا بھائی تو توریت پڑھ، توریت مذہب جیسے اپنا قرآن ہے ان کی کتاب توریت، تو مسجد میں چلا گیا، اپنی جس کو مسجد کہتے ہیں، یہودی اس کو کنیسہ کہتے ہیں، وہ کنیسہ میں گیا، توریت اٹھائی اور اس کا مطالعہ کیا کہ شاید مجھے ایسی آیت ملے جس سے پتا چلے کہ میں 200 سال کا ہونے گا، اگر سچی توبہ کروں گا تو اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا کوئی راستہ ملے کہ میں گناہ سے معاف ہوں، اللہ مجھے سزا نہ دے۔ اس نے توریت کے وقت گردان دے توبہ کی آیت اس کو نہیں، مگر ایک آیت ملی، وہ کیا ملی نوٹ کر لو آپ دل پہ، کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا کہ میرے کلیم ایک میرا محبوب نبی آئیں گے، ان کا نام آسمان پہ احمد ہوگا اور زمین پہ محمد ہوگا، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے گا، وہ اقبال کا، حمید کا، کریم کا بھی نبی اور وہ موسیٰ کا اور عیسیٰ کا بھی نبی، نوٹ کر لو، انسانوں کے بھی نبی، نبیوں کے بھی نبی۔ یہ میرے کلیم آپ اپنی امت کو بتا دو، تو اگر تم نبی کا زمانہ پاؤ تو ان کا جو کلمہ پڑھے گا وہی جنت میں جائے گا، ان کا دامن پکڑے گا وہ اللہ کی محبوب نظر بنے گا، ان سے کٹے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ پھر کسی کا دین سب دین کینسل، ایک دین ہوگا محمد رسول اللہ۔ اس نے سوچا کہ میرے اللہ زمانہ موسیٰ کلیم اللہ کا، زمانہ نبی موسیٰ کا، اور ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ کا جو ابھی آئے نہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ اس کو درد ہوا کہ اتنی بڑی ذات کے موسیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، اللہ فرماتا نبی، ایک میرا نبی آئے گا جن کا نام وہاں احمد ہوگا، یہاں محمد ہوگا، ان کا جو زمانہ پائے کوئی بھی یہودی، تو جو ان کا کلمہ پڑھے گا وہی جنت میں جائے گا، ان کا کلمہ جو نہیں پڑھے گا وہ دوزخی۔ تو اس نے کہا میری عمر 200 سال ہو گئی، پتہ نہیں نبی کب تشریف لائیں گے، مجھے ان کا زمانہ ملے کہ نہ ملے، میں ان کا دیدار کر سکوں کہ نہ کر سکوں، تو کیوں نہیں میں ان کے نام کو تو چون لوں۔ اب کتاب پہ لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے توریت اٹھائی، چومار آنکھوں سے لگا کا بولا ان کا ساتھ ملے نہ ملے، ان کا پاک وجود کب ہوگا، میں نے اس کے نام کو پیار کر لیا، اسی سے تو مان لے کہ میں ان کا بولا۔ اب وہ نام چن کے اپنے گھر گیا، چکر آیا، گرا، روح نکل گئی۔ سنو میرے جوانوں، یہ آپ کا اسلام، بیٹا آپ اسلام نہیں عمل کریں گے تو کون کرے؟ اگر بیٹا باپ کی خدمت نہیں کرے گا تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہے؟ مسلمان اسلام کو نہیں اپنائے گا تو اس سے بڑا کون بدنصیب کون ہے؟ چٹ کر آئے، روح نکل، 200 سال کی عمر، ان کی اولاد آئی،
جیسے بزرگ آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو اطلاع، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہمارا بھائی چاہے شرابی ہو، کبابی ہو یا تہجد گزار ہو، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والا یا ماں باپ کے قدم چومنے والا یا ماں باپ کو قتل کرنے والا، کتنا نیک ہو یا کتنا مجرم ہو، کلمہ جس نے پڑھا لا الہ تو ہم اس کو دفن دیں، اس کو غسل دیں، اس کو 3 کپڑوں کا کفن دیں۔ سید صاحب کہیں گے نہیں بیٹا ان کو کفن پہنا، نماز پڑھیں گے، دعا، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، یہ جانے اس کا رب جانے، مگر کلمہ تو میرے نبی کا پڑھا، کلمہ تو نبی کا پڑھا۔ مفتی صاحب میں اس کی نماز پڑھوں گا، میں اس کے حق میں دعا کروں گا، اور آپ سب شریک، کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا کہ شرابی ہے، دیکھو اسلام کی تعلیم، بدترین مجرم ہے، اس کی نماز نہ پڑھو، نہیں اسلام کے کا نماز پڑھو، دعا کرنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا رب کا کام، لہذا آپ اس کی نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، چاہے رب جنت بخشے یا نہ بخشے، جنت میں ڈالے یا دوزخ میں ڈالے، اس کی مرضی۔ وہ بولے موسیٰ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، اللہ کے نبی آگے ان کے بچوں کو بلاوے لائی دے رہا ہوں، بچے آئے، اور تمہارا باپ نماز پڑھتا تھا، یاد رکھیے میرے جوانوں، سرکار موسیٰ کے زمانے میں 2 ٹائم کی نماز، اور اسلام کے اندر 5 وقت کی نماز، وہ 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے بچوں نے کہا کہ سرکار اس نے 2 ٹائم کی نماز کبھی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو غسل مت دو، غسل مت دو، کفن مت دو، کپڑے میں لپیٹ دو جانور کی طرح، اور کاندھے پہ مت اٹھاؤ، گھسیٹ کے جاؤ جانور کی طرح، جنگل میں ڈال دیا ہے۔ اب اس کو ان کے بچوں نے کپڑے میں لپیٹا اور اٹھا کے لے گھسیٹ دیا، جنگل میں ڈال کے، نبی کا حکم کو انکار، واپس آئے، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، وحی کس کو کہتے ہیں حاجی صاحب؟ اللہ کے پیغام، اللہ کا اسپیشل فرشتہ جو سندیش لے کے آئے، اس کا نام اسلام کے اندر وحی آ گئی۔ اے میرے کلیم، اللہ فرماتا موسیٰ کو میرا سلام دو، میرے نبی کو میرا سلام، اور جبرائیل ان سے کہو کہ میرا دوست مرا اور آپ نے عزت نہیں کی، میرا دوست مرا اور آپ نے عزت نہیں کی، نوٹ کر دے گا۔ اللہ کے نبی حیرت میں، اے جبرائیل ابھی کوئی ایک مدد تو نہیں بولو، ایک شرابی کبابی بے نمازی مرا، اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا، تو اے اللہ تیرا حکم تھا میں نے اس پاگل کرنا، کہا میرے نبی یہ میرا دوست تھا، کہا بولا یہ گنہگار، کہا کہ ہاں یہی تو میرا دوست ہے، کہا بولا کون سی ادا اس کی بھاگ ہے، کون سی ادا اس کی پسند آ گئی کہ ایسے گنہگار کو تو نے دوستی میں شامل کر لیا؟ رب نے کہا میرا کلیم یہ بے نمازی تھا، گنہگار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، عمر نے کبھی سرکار نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کلیم آخری عمر کے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں آیا، توریت کو اٹھایا، مطالعہ کرنا چاہ کہ کوئی توبہ کا راستہ ملے، توبہ کی آیت ملے، تو توبہ کی آیت تو نہ ملی، میرے مصطفیٰ کا ذکر ملا، نبی کا ذکر ملا، تو اس نے کہا وہ نبی کب آئیں گے، مجھے دیدار نصیب ہو کہ نہیں ہو، ان کا کمانا ملے نہ ملے، ابے ان کے نام کو تو چوم لوں، شاید یہی کام آ جائے، تو اے کلیم اس نے توریت کو اٹھایا اور میرے حبیب کے نام کو پیار کیا اور مجھے پیار ہو گیا، اس نے نبی کے نام سے چوما، میں نے کہا کہ میرے نبی کی تعظیم کرے، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں سلام کرے، میں نے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں کی حد نہیں اور اللہ کی رحمت کی حد نہیں، اس کی غداری کی حد نہیں اور رسول اللہ کے نام کی برکت کی حد نہیں، اس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، جنتی بنا دیا۔ بیٹا نوٹ کر لو، نبی کے نام کو چوما وہ جنتی، تم اندرا گاندھی کی محفل میں بیٹھے ہو یا اشوک جی کی محفل ہے یا اٹل جی والی محفل ہے کیا؟ ننگے سر آ رہے، پہلے مسلمان بنو بیٹا، پھر مجھے بلانا، میں سید کی وجہ سے آ گیا تھا ٹائم ہے، اب پہلے مسلمان بن، اللہ سے اتنی دعا کرو کہ اللہ تمہیں مسلمان باپ دودھ نصیب کیا، مسلمان باپ کی شفقت نصیب کی، تو مجھے مسلمان بننے کی توفیق تو دے، تو بدھو رام بن کے رہے گا تو یہ پیدا نہیں ہوں گے تو اور کون پیدا ہوگا، یہ طوفان نہیں اٹھے گا تو کون اٹھے گا، دل کے
टिकोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग। ये नबी का गुलाम जिसने 800 साल हुकूमत की, दिल्ली को दुल्हन हमने बनाया, दिल्ली की मांग में सिंदूर भरा, लाल किला दिया, ताजमहल खड़ा किया, हिंदू भाइयों को कलेजे से लगाया, कहा नहीं कि जो लाएगा उसको पोष दो। तो चाहे अकबर का जमाना, जहांगीर का जमाना, हुमायूं का जमाना, बाबर का जमाना, शेर शाह सूरी का जमाना, तो पोस्टों पे हिंदू भाई थे। इस्लाम नफरत का जहन नहीं देता है, इस्लाम प्यार का जहन देता है। ये मान सिंह कौन थे? राजपूतों का सरदार था, मुसलमानी की फौज का सरदार था। बादशाह ने किसी हबीबुल्लाह को वहाँ के फौजी चीफ स्टाफ नहीं बनाया, राजपूत के बच्चे को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया। मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, तू मेरी जिंदगी का बादशाह। ये किरदार मुसलमान के पास मिलेगा। आज ये कहते टिकट नहीं मिलेगा, मियाँ भाई रोते मुफ्ती साहब हमको टिकट नहीं मिला। मैंने कहा और घुसो तो सब कुछ मिलेगा। हमें तुम पहले मुसलमान को बनो, पहले इस्लाम को सीखो, आप हिंदी पढ़ो, आप अंग्रेजी पढ़ो, अल्लाह आपको IAS बनाए, अल्लाह आपको डॉक्टर बनाए, रब आपको इंजीनियर। हम दुआ करेंगे, हम तुमको प्यार करेंगे, मगर यार मुसलमान तो बन, तू कुफर का पुतला बन रहा है तो बन के जाकर क्या मुसलमान। एक हमारा बच्चा था 20 बात आ गई, वो कश्मीर चला गया IAS का इम्तिहान देने के, तो लोगों ने कहा साहब, वो मेरा रिश्तेदार भी था बड़ा शरीफ, वो कश्मीर गया, नैनीताल कहीं इसमें इम्तिहान, तो हिंदू भाई थे, एक मुसलमान प्रोफेसर था, मगर मैं जो इंटरव्यू आ रहा था वो समझा खतरी था। अब यहाँ भी आ चुका राजस्थान में, तो उसने देखा कि कितने IAS में इम्तिहान देने वाले हिंदू भाई, हिंदू बच्चियां, मुसलमान, एक मुसलमान बच्ची आई, एक मुसलमान। कहा बेटा तेरा नाम क्या? तो कहा सर मेरा नाम गुलाम अली। अच्छा, बच्ची का नाम क्या? कनीज़े फातिमा। तो खुदा की कसम उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहाँ जा रहे? आंसू आ गए। कहा बेटी तुझे क्या पूछूं, तेरा नाम क्या? खुदा की कसम काश कि मेरी माँ कनीज़ फातिमा बने। जाओ यू आर गुड। उसको कौन देखता है सबसे बड़ा, वो IAS बनी। और मियाँ भाई का पोता गया, तो बेटा तेरा नाम गुलाम अली, नाम तो अच्छा, तो खुश हुआ, मगर वो रहा था उन भाइयों के साथ, उनके साथ रह कर उसे कुछ सिखाई, गधों की तरह बाल रखना, ऊंट की तरह चोटी रखना और ऊंट शैतान वाला लिबास पहनना। भाई सोबतें साले तुरा सोबतें काले तुरा काले तुरा। अगर अच्छू की सोबत में रहेगा तो अच्छू का सरदार बनेगा, और गुरु की सोबत में रहेगा तो शैतान का पोता बनेगा। इंसान को सोबत बिगाड़ देती है, उसने अच्छू की सोबत अपनाई नहीं तो उसको इस्लाम की शौर कहाँ से आता? तो उसने कहा बेटा नाम तो तेरा भी प्यारा, अगर बता मिस्टर तौहीद वाटिस, तौहीद किसको कहते? भाई कलेक्टर तो जिले का मालिक हो, हुकूमत या मंत्री नहीं कर रहे, हुकूमत IAS ऑफिसर करता है, IPS या IAS जो होता है हुकूमत को ही करते। ये तो सब भाई नासी है, हमारे सिंधी में कहती, वो खेत में काम करने के लिए बुला लेते, उसको हमारी कहती नासी और साबिर मियाँ, तो ये तो सब नासी है। असल में हुकूमत होती है IAS IPS करते। तो उसने कहा कि तू कल कलेक्टर बनेगा, कौम को सुधारेगा, मुल्क की बात डोर तेरे हाथ में आएगी, और तू इस्लाम नहीं जानता कि तौहीद किसको कहते? तौहीद के माना खुदा एक है, बस। तौहीद के माना रब एक है, ये सब मेरे भाई हैं, मेरा रब एक है, मेरी जिंदगी उसके कब्जे में, मेरी मौत उसके कब्जे में, मेरी कुर्सी उसके कब्जे में, मेरा जीना उसके कब्जे में, मेरा मरना उसके कब्जे में, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा रब के कब्जे। मैं कुछ न मजबूर, पिया चाहे वो सुहाग, हर बाप चाहता बच्ची की मेहंदी सलामत रहे, बाप ने चाहा तो नहीं हुआ, रब ने चाहा हो। इसका नाम तो ही है। अब उसने तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा, दूसरे भाइयों के साथ रहा, तो सलाम के बजाय कभी राम राम कर देता था, कभी जय माता की कसम कह देता था। लोगों ने कहा तू कैसा यार, इसमें क्या होगा? और उसने पढ़ाई नहीं कि खुदा की कसम क्या है, फला क्या है। खैर वो कुदरती इंटरव्यू हुआ, उसने पूछा बेटा तौहीद किसको कहते हैं? कि सर ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ाई। कहा बेटा तू IAS बना, जब तूने MA किया, कंपटीशन का मुकाबला किया, कुछ क्लासेस तूने की, और दिल्ली गया, तेरे बाप ने लाखों रुपए लुटाए, कल तू हिंदुस्तान की किस्मत का मालिक बनेगा, और तुझे इतना भी पता नहीं कि तौहीद क्या है।
تو کل الٹے کام کرے گا تو دوسرے بھائی میرے کو میاں کلیکٹر ہے یار بدماشی کر رہا ہے تو تیری توہین نہیں ہوگی، اسلام کی توہین ہوگی۔ یہ کون ہے کہ مسلمان؟ یہ حق فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے بیٹا تو کلیکٹر بننے کے لائق تو بن کے الٹے کام کرے گا اور تیرے الٹا چلنے سے تو نہیں ٹوٹے گا اسلام کو۔ اس لیے جہاں بکریاں چاہ اس کو فیل کر دی، یہاں آ کے اس کا دادا آیا مفتی صاحب اس نے فیل کیا، میں نے کہا بھئی اب کیوں فیل کیا؟ میں نے تو پرچہ لکھ دیا تھا، قسمت کی وہ فیل ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا گیا ہمارا ایک ہی بچہ آیا تھا، لیاقت بھائی تم نے کہا سارا حضرت یہ اللہ کو نہیں پہچانے گا ماں باپ کو کیا پہچانے گا؟ میرے پیارے مسلمان بھائی اسلام کو سمجھو، آپ کلیکٹر بنو ایس پی بنو ہماری مگر خدا کے لیے جانور مت بنو، انسانی شکل میں آؤ۔ آج آپ دیکھیں مودی کیسے کپڑے پہنتے، آپ دیکھو کل اس کا خود یہ علی گڑھ پاجامہ اتنا کرتا اتنا کرتا اتنا کرتا 7 فٹ تک، اس کے ابا نے کبھی پہنا یہ کرتا کس کی سنت؟ صحیح صاحب کھڑے ہو جاؤ، یہ کرتا دیکھو یہ میرے نبی کی سنت، یہ ان کے ابا کی نہیں میرے نبی کی سنت، مگر انہوں نے کہا نہیں گڈ یہی لباس اچھا ہے، کفر کو لعنت میں اسلام کا لباس پہنوں گا۔ اب اس کے دل میں کچھ بھی ہو وہ نہیں سمجھتا ہے مگر لباس تمہارے پاس رکھوں گا۔ ارے تو تمہارے دادو پہ قربان اور تم ان کے قربان، نہ اپنی شکل سدھار رہے ہو نہ حلیہ سدھار رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پھر کہتا مفتی صاحب یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بنگلور میں آگ لگ رہی ہے، یہ فلاں لوگ جل رہے ہیں، یہ فلاں جگہ آگ لگ رہی ہے۔ نہیں پیارے، دل کے ٹھٹھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ہم پہلے مسلمان ہم سمجھے کہ ہماری جان تمام کے مطلوب آپ کے پیغمبر رحمت نے فرمایا ایک حسین جوان آیا، بڑی بڑی زلفیں، عرب کا نور، سرکار مجھے اجازت دو۔ کہا بیٹا مادہ تشاء کیا چاہتا؟ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کے لیے جنگ میں جا کر کے اپنے ملک اور اپنے دین پہ جان قربان کرنے کا نام جہاد ہے۔ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اگر انسان اپنے دین کے لیے اپنے ملک کے لیے خون کا قطرہ گرا دیتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو جنت کا سردار بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے آپ کے محبوب کا اس قطرے کی اتنی قیمت۔ وہ کہتا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں سرکار، تو نبی پاک نے فرمایا ہر جاتا ہوں بیٹا یہ تو بتا دے تو جہاد میں جانا چاہتا ہے، ٹھیک اچھا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا سرکار آپ کی دعاؤں سے میری ماں بھی زندہ اور میرا والد بھی زندہ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اذهب وانزلها فإن الجنة ان جلی جلیا، بیٹا جا ماں کے قدم پکڑ، ماں کی سیوا کر، ماں کی خدمت کر، تیری جنت تلوار کے سائے میں نہیں ہے، تیری جنت تو ماں کے آنچل میں ہے۔ آپ قرآن پڑھو گے تو بیٹا بیویاں 1000 خرید لو، خدا کی قسم ماں کی جوتی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ کی زندگی ہے، اللہ آپ کو برکت دے، نیک اولاد دے، بیوی لینا نبی کی سنت ہے، نکاح کرنا عبادت ہے، نکاح کرنا ان کی طرح نہیں عبادت ہے، مگر اس عبادت کے باوجود 1000 نکاح کر لو مگر ماں کی نالے جوتی کا بھی بیویاں مقابلہ یہ نہیں کہ بیوی کے چکر میں آ کر کے ماں کی دل ٹوٹا، ماں کا دل ٹوٹا تو دل نہیں ٹوٹا، کعبہ ٹوٹ گیا، کعبہ ٹوٹ گیا، اتنا گناہ کیا۔ کعبے کو توڑنے والا کبھی جنت میں جائے گا؟ تو ماں کا دل توڑنے والا، تب اللہ کے ولیوں نے کہا دل بدستہ آبر کہ حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر از۔ اے ناکار ماں تو بڑی چیز ہے، تو کسی کا دل تو خوش کر، کسی کا مسلمان ہو، سید ہو، پٹھان ہو، افغان ہو یا ہندو بھائی ہو، انسان ہو، تو انسان کا دل خوش کر۔ انسان کو خوش کرنا کعبے کی تعمیر کے برابر ہے۔ آپ نے ان کی مدد نہیں کی، جا بیٹا علاج کرا، احمدآباد کا 1000 روپے لے کے جا، کیا بڑی ماں یہ 10,000 لے جا، اپنے بچے کا علاج کرا۔ بڑھیا خوش ہوگی کہ حضرت نے مجھے 10,000 دیے، میرے بچے کا علاج ہوگا۔ تو احمدآباد گیا، جے پور گیا، علاج کر کے آ گیا، بچہ آپ ٹھیک ہو گئے، آپ ٹھیک نہیں ہوئے، آپ نے سینکڑوں کعبے بنا دیے۔ اس بڑھیا مرد نے آپ کی 4 روپے کی مدد کی، آپ کی مدد نہیں کی، اس نے اپنی جنت کی تعمیر فرمائی۔ دل بدستہ آبر، کسی بھائی کا دل خوش کرو، ہم ڈر نہیں،
کشتیاں کر رہے ہیں، چاقو چلا رہے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو بدھو بن جاتے ہیں، ادھر آتے تو شیر کے بیٹے، باپ کے سامنے شیر بنتا ہے، اس کے سامنے بدھو چوہا بن جاتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اپنے بھائی کو کیوں مار رہے ہو؟ باپ کو ناراض کیوں کر رہے ہو؟ ماں کا دل کیوں دکھائیے؟ کوئی جنت کا ٹکٹ ہے؟ جنت کا ٹکٹ۔ ایک اللہ کا دیش بندہ آپ کے دلی آئے، حسین نوجوان، اللہ کے ولی کے باقی بلا علیہ رحمان، بابا نش الف ثانی علیہ رحمان کے استاد اور پیر، لوگوں نے کہا یہ بزرگ بہت ہے۔ آج کل تو بےمانی، یہ مکھی اڑانا، ہمیں پیشانی کو کالا کرنا، یہ کمپنی بہت بڑھ رہی ہے، وہ بھی بڑھ رہی ہے، یہ بھی بڑھ رہی ہے، لیکن پہلے زمانے میں ان کا وجود نہیں، لوگ سب اللہ کے ولیوں کو مانتے تھے، ہر انسان سے پیار و محبت کرتے تھے۔ اب اس نے سنا کہ میرے کو کعبے جانا، حج کرنے جا رہا، اس کے بعد اس نے سنا کہ بھائی یہ اللہ کے ولی سرکار باقی بلا دے رہا، لوگوں نے کہا بیٹا وہاں جاؤ، حضرت سے دعا کروا لو، تو آپ کو زمانے کا سفر پیدل ہوتا ہے، گاڑیاں پلین تھے نہیں، اللہ نے جن کو نوازا وہ اپنی سواری لیتے تھے یا پیدل چل کے حج کو جاتے۔ اور وہ جوان پنجاب سے آیا، پیدل جا نوجوان بھی، اس نے کہا کہ کہاں حضرت کے کھڑا تھا، وہ جوان چلا گیا، سلام کیا، دعا کی، ہاتھ چوما، اس نے کہا کہ حضرت میں کعبہ جا رہا ہوں، کعبے کا دیدار کرنے، آپ دعا کرو اللہ میرا سفر آسان کرے۔ اب سنو ولی کا جواب، وہ نبی کا جواب تھا، یہ نبی کے غلام کا جواب۔ نبی نے کہا بیٹا آپ تو لے جا، کہاں سے کہا مادر فطرت زندہ آئی، بیٹا بتا کیا تیری والدہ یا تیرا والد حیات ہے؟ کہا سرکار آپ کی دعا سے میری والدہ بھی زندہ، میرا والد بھی زندہ۔ تو فقیر کو اللہ کے ولی کو جلال آیا، کہا تو در جستجو کعبہ میں روی، ارے تو کعبے کی تلاش میں نکلا ہے، کعبہ در خانے دست کہ میرا در خانے دست، بس تو کجا میں روی، کعبہ تیرے گھر میں ہے کہ میرا تیرے گھر میں ہے، تو کس کعبے کی تلاش میں جا رہا ہے؟ جا ماں کی خدمت کر، باپ کی خدمت کر، یہی کعبہ ہے، یہی پڑھی کے تو ہمیں پتا چلے۔ آپ دوسری چیزیں سیکھتے ہو، مفتی صاحب میرا بچہ بنگلور گیا، مفتی صاحب میرا بچہ میسور گیا، میڈیشن میں گیا، ان کا اچھا، تو دنیا سیکھنے کے لیے تم لاکھوں روپے دیتے ہو، اور دین کے لیے 5 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ پھر کہتے مفتی صاحب ان کی بیٹی بھاگ گئی بدھو کے ساتھ، یہ انمیا دیکھ، دنیا اس لیے ڈوب رہی ہے۔ مسلمان کی بیٹی جس کو آسمان دیکھنے کے لیے ترستا تھا، آج بنجوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ پھر نیا بھائی ہوتا ہے مفتی صاحب تعویذ کو میں قسمت کے لیے تعویذ چلائی، تو پہلے اپنی بچی کو سنبھال تھا تو کائے کو بھاگتی؟ میری قوم کا حال بہت نازک ہے خدا کی قسم، اس لیے پیارے جوانوں تم سمجھو، اسلام کو پڑھو، اسلام سمجھے نہیں، آپ ہندی پڑھو، انگلش پڑھو، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، مجھے خوشی ہے، مگر وقت ملے تو اپنے دین کو سیکھو کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا۔ بھائی آپ لاؤڈ اسپیکر لائے، میں پوچھوں سید صاحب لاؤڈ اسپیکر کیوں لائے؟ کیوں بابے بڈھے کو پریشان کیا؟ جو یہ 50 روپے برباد کیے، میری آواز تو ویسے پہنچ جائے گی، تو کہیں گے حضرت بات تو صحیح ہے، مگر اس کی وجہ سے آواز تھوڑی دور چلی جائے گی، ہمارے بھائیوں کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ لاؤڈ اسپیکر کوئی فائدے کے لیے لائے، 4 روپے خرچ کے تاکہ کہ ہماری آواز تمام بھائیوں تک پہنچ جائے، تو اس کے آنا تو فائدہ ہوا، کوئی تو مقصد ہے، نہیں تو میرا بھائی کیوں اتنا قیمتی لاؤڈ اسپیکر لاتا؟ تو پتہ چلا اس کا وجود مقصد کے لیے۔ میرا پیارے لوہے کی لکڑی بڑی قیمتی بن گئی، اور تو ہیرا ہے، تیری کوئی قیمت نہیں۔ تجھے اللہ نے کیوں بھیجا؟ کیوں تیرے باپ کے گھر پیدا کیا؟ کیوں ماں کا کلیجہ تو نے تڑپایا؟ کیوں مہینہ تو نے اس کا کلیجہ چوسا؟ تو ایسے آیا ہے کیا؟ تو ماں کے سینے پہ پیشاب کرتا تو مسکراتی، وہ چہرے پہ پخانہ کرتا تھا وہ مسکراتی تھی۔ اس لیے بزرگوں نے کہا اگر بیٹا اپنی چمڑی کی جوتیاں بنا کے ماں کو پہنائے تو بھی ماں کا حق ادا نہیں۔ آج کو نواب کا بیٹا بنتے آئی ایم سوری، ہولی مار سوری کو، پہلے ماں کی خدمت کر، پہلے سجدہ کر، پہلے مسلمان بن، ٹوپی پہنا سیکھ، پھر اندرا گاندھی کی جوتے چوم لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مسلمان تو بنو۔ ابھی ہمارے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور خواب دیکھتے مفتی صاحب ایم ایل اے بنوں،
نہیں بیٹا تو ایم ایل اے نہیں تو بادشاہ بن گیا، ہمیں خوشی ہے، مگر پہلے اقبال کا سچا بیٹا تو بن، پہلے نبی کا سچا امتی تو بن، پہلے مسجد کا پکا نمازی تو بن، پھر خدا تجھے میں ہزار عزت دے۔ ہم خوش ہیں، دعا دے، ہم اسلام کو پڑھیں۔ یہ جلسہ صرف اسی لیے کہ جو درد ہے اس درد کا کوئی انجیکشن تلاش کیا جائے۔ آج کتنی آندیاں وہ بھی کہہ نہیں سکتا، آپ نے چرچا روڈ پہ رکھا، اوپن رکھا، اوپن یہ باتیں کہنے کی۔ اس درد کا علاج میرے بزرگوں صرف ایک ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اس کی دوا تلاش کریں۔ اس کی دوا تلوار نہیں ہے، چاقو نہیں ہے، جذبات میں کہنا نہیں ہے۔ نبی پاک سے پوچھا سرکار نے بزرگ سے کہ بتا عمر من شبا، میرے عمر بتا دنیا میں بہادر کون ہے؟ عمر کی جوانی تھی اور اللہ نے ایسی بہادر دی کہ موقع مار دے تو شیر کو پیشاب نکل آئے، ایسے بہادر تھے سرکار عمر۔ تو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عرض کی میرے آقا غلام یہ سمجھتا ہے جو اپنے مقابل کو اپنی کشتی لڑتے تو مد مقابل کو پکڑ کے پچھاڑ دے اور سینے پہ بیٹھ جائے وہ بہادر ہے۔ نبی نے کہا لا لا نہیں وہ بہادر نہیں۔ کہا سرکار من شجاع، پھر کون بہادر؟ کہا عمر جو مقابل کو پچھاڑ دے وہ قوت والا ہے مگر بہادر وہ نہیں ہے۔ کہا سرکار پھر بہادر کون؟ تو رب کے محبوب نے بہادر عمر وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور دشمن کو مٹانے کی طاقت رکھے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہو، دشمن اس کے پنجے میں ہو، مگر اس کو کہا کہ نہیں، مٹانا شیطان کا کام ہے اور بچانا رحمان کا کام ہے، لہذا میں شیطان نہیں بنوں گا، میں رب رحمان کا سچا بندہ بنوں گا۔ وہ دشمن کو معاف کر دے، تلوار کو پھینک دے، اس کو سینے سے لگا دے، وہ سب سے بڑا بات۔ یہ سبق کہاں ملے؟ یہ سبق تو بیٹا اسلام میں۔ آج ہمارے بھائی جذبات میرے پیارے، یہ طوفانی دور جو اس وقت چلتا ہے، آپ بزرگ نوٹ کر لینا، کمپنی کو سمجھاؤ، ہمارے اماموں کو ہدایت کر کے آپ لوگ مسجد میں یہ تبلیغ کرو کہ اب یہ جذبات میں بہنے کا نہیں ہے، اس وقت غصے کو پینے کا وقت ہے۔ آپ کا رب فرماتا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، حبیب اپنے غلاموں کو کہہ دے جو غصہ پی لیتا ہے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے وہی جنت کا دلہا بنے گا، وہی جنت کا دلہا بنے گا۔ ہم اسلام کی تعریف کو پہچانیں، اسلام ہر دور کے لیے آیا، یہ دور کوئی برا نہیں، ہم پورے میرا اسلام اچھا، آپ کا ذہن اچھا، تھوڑا سا ذہن کو ادھر موڑ دو تو گاڑی پٹری پہ، پٹری سے اتری تو تباہی مچ گئی، اور پٹری پہ آئی تو منزل مل گئی۔ اب پٹری پہ اتارو مت، اب منزل پہ آؤ۔ اپنے بچوں سے کو بیٹا نماز پڑھنے چل، اپنی بچی سے کو بیٹی تراویح پڑھ، اپنی اہلیہ سے کو میرے گھر کی مرد نماز پڑھ، تاکہ میرے گھر میں اللہ کی میں 200 کماتا ہوں، 1000 کماتا ہوں، 10,000 کماتا ہوں، مگر اقبال بھائی کا قرض ہے، محمد بھائی کا قرض ہے، تو میں 1000 کماؤں پھر بھی کر، اس لیے تم نماز پڑھو تاکہ اللہ برکت دے۔ لہذا جس گھر میں قرآن ہوگا، جس گھر میں تلاوت ہوگی، اس میں بربادی نہیں ہوگی، اس گھر میں آبادی ہوگی، اس گھر میں اللہ کی رحمت برسے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے جو بندہ یا بندی اپنے گھر میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کے آپ رکوع کرو، ایک پارہ پڑھو، 2 پارہ پڑھو، جتنی توفیق ہو، پڑھ کے دعا کر بولا تیرا کلام میں نے پڑھا، اس کلام کی برکت سے صدقے میں میرے گھر پہ رحمت برسا۔ تو دکان چلا گیا، نوکری میں چلا، آفس گیا، کہیں جاؤ، تیرے گھر پہ دل پر خدا کی رحمت جھومتی ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا گیا اس میں رحمت۔ تو آپ کا بچہ قرآن پڑھے گا جب تو قرآن کی تلاوت کرے گی، آپ کی بچی قرآن پڑھے گی جب تو تلاوت کرے گی، ورنہ خود تلاوت کرے گی۔ اس لیے میرے پیارے اسلام کو پہچانو، اسلام کی تعریف کو پہچانو، رمضان کی حقیقت کو سمجھو۔ جیسے کسی نے کہا کہ صاحب آج 15 اگست جھنڈے لگے، نعرے لگنے لگے، گراؤنڈ سجایا گیا، ارے بھائی کیا بات، تعلیم پیچھے نہیں، مفتی صاحب سی ایم آئے گا، کلکٹر صاحب آئے گا، ارے یہ دن تو ہمیشہ آتے 12 مہینے میں، آج یہ لاکھوں روپے کا نہیں، آج کا دن سب سے بڑا ہے۔ یہ دن 15 اگست کا، ہمارا ملک آزاد ہوا، ہمیں غلامی سے نجات ملی، ہم اپنے آزادی کو یاد رکھنے کے لیے اور اپنی نسل کو یہ سبق پڑھانے کے لیے 15 اگست کی خوشی منائے۔ تو دن سب برابر،
मगर 15 अगस्त सب سے आपने 100 रुपए खर्च किए, आप क्या पूरे 400 रुपए खर्च किए, शेख साहब ने 1000 खर्च किए, कलेक्टर साहब ने 10 खर्च किए और अशोक जी ने 50,000 खर्च कर दिए। क्यों खर्च किया? हमेशा कहा ये हमारी आजादी का दिन। तो जैसे स्पेशल दिन सबसे निराला है, खुदा की कसम याद करो, रमजान स्पेशल महीना है। अल्लाह ने तुम्हें स्पेशल महीना दिया, इस दिन महीने की कदर करो। अल्लाह के नबी की हदीस कि क़यामत में जमात आई, हवा में उल्टी हुई, जन्नत के मेन गेट पे पहुंचे तो जन्नत का मालिक कहेगा अल्लाह हिसाब फल किताब, ये आगे वाले बताओ क्या तुमने हिसाब दे दिया? उस सिरात पे गुजर गए, उस सिरात बेटा पार से बारीक, वो तलवार से तेज एक पुल है, वो बिछाया जाएगा, उस पे गुजरेगा आगे, इधर भी दोज़ख इधर भी दोज़ख। तो नेक बंदा होगा वो ऐसे गुजरेगा जैसे बिजली चमक के चली गई, और गुनहगार होगा इधर भी गिरेगा इधर गिरेगा, तो सीधा कहाँ जाएगा? जल्दी बोलो, जन्नत। दोज़ख नीचे दोज़ख। मेरे प्यारे आपका बदन बहुत अच्छा, आपका चेहरा अच्छा, खुदा की कसम नहीं चाहते तुम दोज़ख में चलो और काले कोयले की तरह बन जाओ, तुम हीरे बनो, नूरानी चेहरे वाले बनो, हल्की हल्की दाढ़ी रखो। जो कोई बच्चा बेटा मेरे सामने हल्की सी दाढ़ी है, ये मालूम होता है कि कश्मीर का या पठान का, तेली होगा या कोई घांची मेरा भाई होगा, मगर दाढ़ी ने उसको पठान बना दिया। हल्की सी दाढ़ी तुम तो रखो, मैं नहीं कहता सुन्नत पूरी कर दो, तुम अदा तो अपनाओ मुस्तफा की अदा। मुफ्ती साहब दाढ़ी रखिए, अल्लाह इसको कबूल कर, हल्की रखो कल बड़ी हो जाए। क्यों? मेरे नबी की अदा। अरे आज लोग मोदी की टोपी पहन रहे, दिल्ली में देखो, अरे ये टोपी क्यों पहनी? मोदी की। कुछ जमाना पहले राजू गांधी ने चादर यूं डाली थी, तो जितने जवान कपड़ी थे सैयद सब चादर नहीं डालते थे। अरे ये क्यों डाली? कि साहब राजू जी ने डाली है, अच्छा राजू गांधी ने डाली है। तो कोई लीडर थोड़ी अदा करता है तो पूरे जवान कुर्बान हो जाते। अबे नादान हो जा, तू मुंह मत देख, इधर मोड़, इधर आ, मक्के मदीने की तरफ आ, अपने नबी की अदा देख, उनकी अदा क्या है? इनकी अदाओं पे लानत बरसती है, उनकी अदाओं पे रहमत कुर्बान होती है। आप नबी की अदा, आप रसूल की अदा, आप इसी में रहो। कहा नहीं मुफ्ती साहब में कहीं भी रहो, मगर नबी का बुला। हम मोदी जी को बुरा नहीं कहते, भाई उसने सलमान के अलीगढ़ क्यों पहना के अच्छा लिबास, लंबा कुर्ता क्यों पहना के अच्छा लिबास है, अब टोपी नहीं पहने उसकी बदकिस्मती है, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमारे मुझे भी बेवकूफी जो मोदी को टोपी दे, उनको मैंने कहा ये कौन बेवकूफ का पीर है? अरे तुझे किसने कहा कि तू मोदी को टोपी दे? अबे खबीज टोपी दे के तू रसूल की सुन्नत की तौहीन करवा रहा है। वो टोपी पहनने के लायक नहीं, जो लायक है उसको टोपी पहनाओ। अगर गधे को साफा पहनाओगे तो अच्छा लगेगा? तो मेरे भाई अल्लाह ने हर चीज के लिए पैदा किया है, हम नहीं कहते आप लोग नहीं वो टोपी मत पहनो। मैं स्टार पार्टी में गया तो एक हमारा भाई नादान, उनको भूत, वो भाग के टोपी लाया बढ़िया वाली, और रात उसको पायलट का क्या नाम है, सचिन पायलट, वो बेचारा आके बेटा उसके सर पे रख दी। अरे मैंने कहा काहे को रखी? कोई शौक है तुझे टोपी रखने? तेरे बाप ने कहा कि ये काम कर, तू पहले तो नमाजी बन जा, तू तो पहले मुसलमान बन जा, फिर दूसरों को टोपी बना। फिर मेरा नंबर आया तो मैंने झाड़ा, मैंने कहा टोपी में कुछ नहीं रखा, ये नादान बच्चे टोपियों की तौहीन करते। अरे हमारी महफिल में राजेश पायलट जी आ गए, शुक्रिया। अशोक जी ने महफिल रखी, अशोक का शुक्रिया। हमें बुला लिया, इन भाइयों का शुक्रिया। तुम टोपी काहे पर उनको पेश करते? कि अकल के यकीन नहीं तो इस्लाम को नहीं समझते। हम उनसे नहीं कहेंगे आप नमाज पढ़ो, हम नहीं कहेंगे आप तो नहीं, आपका सर अच्छा, हमारे सैयद के सर पे टोपी अच्छी लगेगी, अशोक जी के सर पे टोपी अच्छी नहीं लगेगी, इकबाल के सर पे टोपी अच्छी लगेगी, मोदी को टोपी अच्छी लगेगी नहीं। अब मोदी ने दाढ़ी रखी, दाढ़ी उनके बाप ने कभी रखी थी? गौर तो करो, तुम दाढ़ी मुड़ा रहे हो, वो तुम्हारे बाप की दाढ़ी पे कब्जा कर रहा है। उसने कहा कि दाढ़ी में मजा, सब खुश होते, चेहरा सुंदर रहता है, तो हम कहते हैं मुबारक मोदी जी बढ़िया है, हमें कोई तकलीफ नहीं, आप हमारी जागीर पे कब्जा मत करो। अरे मीठे पानी को पीने का सबको हक है, सुअर भी पिएगा, हाथी भी पिएगा, सैयद भी पिएगा, मुफ्ती भी पिएगा, ब्राह्मण भी पिएगा, हिंदू भाई भी पिएगा, मुसलमान क्यों के साथ मीठा पानी है, तो मीठे पानी पे सबका हक है, तो नबी की अदा पे सबका हक है। अच्छी लगती इसलिए सब रख रहे। वीपी सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, वो फर्स्ट क्लास टोपी पहनते, आओ ओ वहां वाली टोपी,
बढ़िया टोपी। लोगों ने, किसी बुद्धू ने कहा मेरे बाप को तकलीफ हो रही क्या, टोपी तो मैंने पहनी, मुझे सुंदर लगती है, मैं टोपी ये टोपी किसकी सुंदर है? मुस्तफा की। मगर कोई हिंदू भाई अपना वेलकम, हमें क्या इतना, लेकिन हमें जबरदस्ती नहीं देगी। वो खुशी से पहले तो सुभान अल्लाह, मैं तो खुश हूं। इसलिए हम इस्लाम को पढ़े, हम खुद मुसलमान बने, हमारा भाई हमारे प्यार करे। मैं हवाई जहाज में जाता हूँ, साइकिल पे जाता हूँ, गाड़ियों में जाता हूँ। खुदा की कसम ऐसा मौका आया कि मैं कहीं से आया तो मैंने वक्त नमाज का हो गया, तो गाड़ी में ट्रेन में थोड़ी सी जगह होती है आगे जाकर, वहां मैंने मुसला बिछा के नमाज पढ़ ली। वापिस आया तो खुदा की कसम हमारे यहाँ तो बड़ा बीजेपी का नेता था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उस दिन वो अदब से खड़ा हो गया, मुफ्ती साहब सलाम था। अरे मैंने कहा गुरु जी पहचाना नहीं कि मेरा नाम फला, आप जोधपुर के, मैं भी जोधपुर का। अरे मैंने कहा मैं तो 2 घंटे से बैठा, आपने सलाम नहीं किया, आप क्यों सलाम किया? कि आप उसके नमाज पढ़े मुझे प्यार आ, मुसलमान प्यार, गैर मुसलमान भी प्यार करेगा। आप नमाज तो पढ़ो, आप दाढ़ी तो रखाओ, आप टोपी तो पहनो, कौन बुद्धू है जो तुमसे नफरत करेगा? हमारी नादानियां हैं कि हम इस्लाम के अज़मतों को समझते, इस्लाम की पाकीज़ा हुस्न की कदर नहीं करते। इसलिए प्यारे, मीठा पानी पीने का सबको हक है। आपके इस्लाम की हर अदा खुदा की कसम पसंदीदा है। अगर आप गौर करेंगे, ये ज़कात का तसव्वुर, ये आपके इस्लाम का, नबी पाक सबको अमीर देखना चाहता है। आप अमीर, आपका भाई गरीब, तो मेरे आका ने कहा कि तू ईद की नमाज बाद में पढ़ना, पहले भाई को ज़कात दे, इसको अमीर बना। तू गोश्त खाए, ये भी गोश्त खाए, तू सब्जियां खाए, ये भी ऐसा। इनका तेरा बच्चा अच्छी ग़िज़ा खाए तो भाई का बच्चा भी अच्छी ग़िज़ा खाए, तो वो खाने के लायक नहीं तो तेरे पर पाबंदी लगाई, पूरी ज़कात भाई को दो, तेरा माल 2 मंजिला, भाई का मतलब 3 मंजिला बना। इस्लाम भाइयों को बराबर देखना चाहता है, एक दूसरे की मदद करना। अब भाई तुमसे नाराज था, तूने चुपचाप जाके ज़कात दी, भाई साहब बच्ची की शादी कर दी, बच्चे की शादी कर देना, ये बताएगा दूसरा कमरा, तेरे बहू आ गई, बच्चे की शादी हुई, कमरे कमी, एक कमरा बना दे, उसकी जितनी दुश्मनी थी वो मोहब्बत में बदल। तूने क्या ऐसा नहीं किया, तूने इस्लाम की अदा को, तूने ज़कात दी है, कोई कर्ज थोड़ी दिया, जो तेरे पे फर्ज था वो अदा किया, तो खुदा ने तुझे उधर जन्नत दे दी, इधर भाई की मोहब्बत दे दी, तो तेरे पास तो नफा ही नफा है, कोई घाटा है ही नहीं। इस्लाम में मिलाने का पैगाम, हमें प्यार का पैगाम दे। इसलिए अल्लाह ने कहा शहर रमजान का स्पेशल वो महीना है कि जिसमें मैंने कुरान को उतारा। अब अल्लाह के नबी की हदीस जब आप खुलती हुई आएगी जन्नत के गेट, तो जन्नत का दारोगा पूछेगा कि क्या तुमने हिसाब दे दी, उस रात पे गुजर क्या? कहा नहीं, बोला उसके बगैर तो कहा नहीं, मतलब उस रात देखी नहीं, हमने हिसाब किताब देखा नहीं, हमारा किसी ने हिसाब दिया नहीं, तो कहा उसके बगैर तो बाबा जन्नत नहीं मिलेगी, पहले हिसाब दे के आओ, मिजान पे जाओ, बोलो बुरा सवाल, उस रात पे गुजर के आओ, फिर जन्नत मिलेगी। तो अल्लाह की तरफ से वही आएगी, क्या आएगी? जोर से बोलो, अल्लाह का पैगाम। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, ये मेरा बंदा खुद के मेरी इबादत करता था, जोर से बोलो, क्या करता था? छुप के मेरी इबादत करता था, इसलिए मुझे इस पे प्यार आ गया, मैंने इसको छुपा के जन्नत में भेज दिया ताकि किसी को पता न चले, न हिसाब न किताब, महफिल में जाएगा, मैदान में जाएगा, सब देखेंगे, रुस्वा होगा, बदनाम होगा, इसलिए छुपा के भेज दिया। इस जगह का दरवाजा खोलो, आप बोला तेरी रहमत पे कुर्बान, इसमें कौन सी इबादत? ये रोजा रखता, तू जिस नेमत को ठुकरा रहा है वही तुझे जन्नत का पैगाम दे रही है। हाँ बेटा जन्नती बन, जन्नती बन। क्यों रोजा छोड़ता है, क्यों नादानों के चक्कर में आता? बेटा खून भी बढ़ेगा, तंदुरुस्ती होगी, रोजा तो चेहरे पे नूर आनंद आएगा। का बोला का इसने रोजा, आप नमाज पढ़ेंगे दूसरा भाई देखेगा, आप काबे का तवाफ करेंगे दूसरा भाई देखेगा, आप ज़कात देंगे सैयद साहब देखेगा, आप तिलावत करेंगे मेरा सैयद देखेगा, लेकिन आप माँ के कदम चूमेंगे तो मैं देखूंगा। मगर रोजा ऐसा तू जाने मेरा आप बैठे हैं, आपका रोजा है, जिसने रोजा नहीं रखा वो भी बुद्धू की तरह, वो तेरा चेहरा चांद की तरह, अल्लाह का नूर बरस रहा। प्यारे, इबादत ऐसी है जिसका कोई
ظاہر نہیں، اوپن نہیں، دکھاوا نہیں ہے، اس لیے سب عبادتوں سے اچھی ہوگی کو اللہ نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے الصوم لی اجزی بہی، حدیث ہے اللہ نے کہا محبوب روزہ میرا ہے، روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ مولا تم نے سب کا بدلہ بتا دیا کہ نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، طواف کرو گے تو جنت ملے گی، ماں باپ کی خدمت کرو تو جنت ملے گی، بھائیوں سے پیار کرو جنت ملے گی، ہر دکھیارے کے دکھ کو دور کرو گے تو جنت ملے گی، ہر انسان سے محبت کرو گے تو جنت ملے گی۔ تو نے ہر نیکی کا بدلہ تو جنت رکھا، بولا یہ روزے کا بدلہ، روزے کا کیا بدلہ؟ صوم لی وانا عجزی بہی، وہ جو ہمارے علماء سے بخاری کی روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب اس حدیث کو کون سمجھے؟ کون سمجھے؟ تو ایک اللہ کے نیک ولی تھے امام غزالی، ان سے آپ جیسے نیک بندے نے پوچھا حضرت آپ علم کے پہاڑ، اللہ کے ولی، آپ اتنا تو بتاؤ کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ روزہ میرا اور میں اس کا انعام دوں گا، وہ کیا انعام؟ جنت سے بڑا کیا؟ تو امام غزالی صاحب کشف کے اللہ کے ولی، اس نے کہا نہیں جنت کچھ نہیں، جنت کچھ نہیں، روزے کا انعام جنت نہیں ہے بیٹا، روزے کا انعام اللہ کا دیدار ہے۔ روزہ میرا ہے میں دوں گا، اور خدا کی قسم حدیث میں آیا کہ اللہ کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ تو جنت تو پہلے مل گئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اب اللہ تم کو دیدار عطا فرمائے۔ تو یہ روزے کا انعام بیٹا، ایسا انعام تمہیں بیکانیر بینک میں ملے گا، نہ سی بی آئی میں ملے گا، نہ سی بی آئی والی میں ملے گا۔ ٹھوکریں مارتے رہو 25-5 روپے انعام کے ملے گی، اگر جنت والا انعام لینا ہے تو روزہ۔ اور پورا وقت گزر گیا، اب شام ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، مگر توبہ کا دروازہ کھولا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اب بھی اگر آپ سچی توبہ کریں گے مفتی صاحب انشاءاللہ اب روزہ قضا نہیں کرو، روزہ رکھو، توبہ کرو گا، مسجد میں جاؤ، ٹوپی پہنو، نبی کے سچے غلام بنو، اور گڑ گڑا کے رو بولا جوانی میرے گناہ میں گزاری، اب تو تو توبہ کی توفیق عطا فرماتا، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو خدا کی قسم آپ کے نبی کی حدیث ہے اور طائب من ذنب تمنا ذنب لہو، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے تمام ماضی اور گناہوں کو معاف فرماتا، سب گناہ معاف۔ اس لیے سچی توبہ اور اسلام کی جانب آؤ، اسلام کی حقیقت کو پہچان، پیار محبت کا جذبہ سیکھو، باپ باپ کی خدمت کو فرض ہے، آپ ہر انسان کی خدمت کو اپنی زندگی کی معیار سے۔ اللہ کی قسم اگر یہ جذبہ پیدا ہوا تو لوگ آپ کو قریب پہ کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے، کلیجے پہ بٹھائیں گے۔ دل بدستہ کے حج اکبر، کسی کو دل خوش کرو یہ حج اکبر ہے۔ عام حج کریں گے ہم، ہر مسلمان حج کرتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں قبول کیا، لیکن کسی غریب کی مدد کی، بھائی کی مدد کی، بہن کی مدد کی، تو حج جنرل نہیں ہے، حج اللہ والا اسپیشل، حج مبرور، حج اکبر، اور حج اکبر سے بڑا کوئی حج ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں جو حج آپ کا قبول ہو۔ اس لیے رمضان کی برکتیں آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں رمضان کا روزہ بھی رکھیے اور رمضان کی قدر بھی کیجیے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب قدر تو ہم کر رہے ہیں، قدر کیا کر رہے تھے؟ ابھی میں شہریہ آباد سے چلا، مجھے معاف کرنا سید صاحب، ادھر سے آیا تو 10 جگہ پہ ہندو بھائیوں کا مکان بالکل خالی، تم کہاں جاتے، کیوں مرنا چاہتے، کیوں موت کو آؤ؟ وہ لوگ تم سے زیادہ ہزاروں گنا قبر، دولت میں آگے، حکومت ان کی، پرشاسن ان کا، ان کے بچے کو مطالعہ کر اسٹڈی کر رہے، اور میاں بھائی تاج پھیر، یہ کیا مسلمان یہ پنپے گا؟ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب امت شاہ پیدا ہو، ابھی تو ایک پیدا، ابھی تو ایک پیدا، آگے دیکھیں کتنے پیدا ہو۔ تم تاش کھیلو تو نمرود پیدا ہوگا، فرعون پیدا ہوگا، ابھی 2-3 پیدا ہوئے، سب پیدا ہوئے، اور کفن کو طرفوں میں میں خدا کی قسم منظر دیکھ کے آتا، کیا ہوا دل پورا، کیا ہوا ادھر، مسجدوں کو جلا کے خاک کر دیا، تم کیا کرو؟ اس لیے خدا کی لیے خدا جاؤ، اسلام کی طرف آؤ، اسلام کو پہچانو، غصے کو پیو، غصہ کرنا شیطان کا کام ہے اور برداشت کرنا نبیوں کا کام ہے۔ ہم جتنا برداشت کریں گے اتنا فیض ملے گا، اتنا فائدہ ملے گا۔ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے، ایک دکان پہ گئے، آپ جیسے نیک مسلمان رہتے ہیں،
تو اس کے غیر مسلمان یہودی تھا، اس کا بچہ چھوٹا تھا، وہ کچھ کھا رہا تھا بسکٹ وغیرہ، تو ہندو بھائی نے یہودی نے اس کو پیار سے کہا ہو بیٹا ادب کر، یہ میرے بھائی نمازی یہ روزے دار ان کے کھانے کھا رہا تو تقاصد سمجھتا ہے لوگ ہمارا یہ سامنے مت کھا بسکٹ چھین لیا یا کوئی چیز چھین میاں بھائی اپنا سامان لے کے نکل گئے، بزرگ کے چہرے میں آپ نکلے داڑھی، 2 دن کے بعد اس یہودی کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ دور سے بولو، انتقال ہو گیا۔ رات کو ایک سید عالم جو اس علاقے کا مفتی تھا، اس نے خواب دیکھا تو جنت میں بیٹھا تخت لگا ہوا، تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ بھائی تو یہودی تھا پر یہ جنت کیسے؟ وہ کہا حضرت یہ چھوٹی نیکی کا بدلہ۔ کس کا؟ چھوٹی نیکی۔ اب وہ کیا؟ کہا میرے دکان پہ مسلمان بھائی آئے، وہ روزے دار تھے، میرے بچے نے کچھ ان کے سامنے کھانا چاہ، میں نے بچے کو چپاٹ مار کے تنبیہ کی بیٹا ان کا ادب کر، یہ روزے دار کے سامنے مت کھا۔ تو میری یہ ادا میرے مالک کو پسند آ گئی، یہ میری ادا میرے مالک کو پسند آ گئی۔ جب میرا آخری وقت آیا، ہچکی پڑھنے لگی تو میں نے کانوں سے سنا کوئی کہہ رہا بے کلمہ پڑھ لے جنت ملے گی، پڑھ لے۔ تو میں نے کہا کیا پڑھوں؟ تو فرشتہ اس نے کہا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی بھائی نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے روح نکل گئی، ادھر آیا تو فرشتوں نے اٹھایا جنت میں۔ آواز آئی ہو بند فرشتوں، اس بندے نے میرے مہمان کی قدر کی ہے، میں اس کو عزت دیتا۔ تو رمضان تو بیٹا رمضان اللہ کا مہمان ہے، زور سے بولو کیا ہے؟ خدا کے لیے۔ میں آیا تو سید صاحب آ گئے، سید ہاشمی آ گیا، میرے کئی بچے عالم آ گئے، سودان کر گیا تو 10-15 کوئی آ گئے، ادھر گیا ہم بھائی کا گھر، کس کا گھر؟ کھانے والا، تو 10-15 لوگ آ گئے۔ کیوں؟ تو آپ نے یہ ہماری مفتی صاحب ہمارے مہمان، ارے میں تو روز آتا ہوں مگر آپ 10-15 دن کو کھانا کیا، چائے کی، کیا ادھر بھی ملنا ادھر بھی ملنا، شبیر بھائی چیئرمین صاحب سب ملنے کے لیے آئے، یہ میری عزت ہوئی ایک مہمان۔ ارے چھوٹا مہمان آئے تو ہم اتنی عزت کریں تو رب کا مہمان عزت کے لائق نہیں۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ الٹے مت کرو، سیدھے کرو، یہ رب کا مہمان ہے۔ اللہ نے آپ کی بخشش کے میرا بندہ تو اس میں پیار نماز پڑھ، سجدہ کر، روزہ رکھ تاکہ میں تیرے میل کو صاف کر کے جنتی بنا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے۔ دیکھو جی مجھے آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا سید صاحب، میں نہیں آتا تقریروں میں نہیں جاتا، مجھے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، لیکن یہ سید کا پہلا حکم تھا۔ پہلے ان کا باپ حکم چلاتے تھے، وہ میرے شاگرد تھے، اب ان کا حکم تھا تو میں نے تو جب پتنی کی دعوت کی میں نہیں گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس لیے میں راتوں کو نہیں جاتا ہوں، رات بھر چلاتے رہو، آپ کی نماز بھی قضا میری نماز بھی قضا، تو جتنا آپ سب کو گناہ ملے گا اتنا مجھے بھی گناہ ملے گا، اسے رات جاگنا یہ بیکار ہے۔ آپ تھوڑی سی تقریر سنو اور نماز کے فوراً بعد بیان شروع کرو، یہ بیکار باتیں ختم کر دو۔ ایک عالم کو بلاؤ، اچھی تقریر کرنے والا تقریر کرے، ہمارے جوان بچوں کو فائز ملے، صبح اٹھ کر کے سحری کرو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو تو خدا کی قسم پوری رات عبادت میں لکھی، پوری رات عبادت میں لکھی جائے۔ لہٰذا میں نے کچھ انجیکشن بھی لگائے اور کچھ شربت بھی پلا، کیا نام ہے میرا؟ اور میرا سید ماشاء اللہ سید صاحب میرا گواہ ہے کہ میں نے سر بھی پلایا اور انجیکشن بھی لگایا۔ اللہ شربت سے تم کو تندرستی عطا فرمائے اور انجیکشن سے اللہ آپ کو شفا کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی
طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں، مجھ سے خدمت کی خود سے کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت العالمین۔ رب کریم اپنے محبوب کی رحمتوں کا صدقہ اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے تیرے بندے اور بندیاں خرد و کلاں قرب سے دور سے چل کے یہاں اپنے حبیب کی محفل میں آئے، مولا سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے میرے رب، جانے سے پہلے ہمارے سب بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اسلامی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بزرگوں کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ہماری پیشانیوں کو اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح فرما، ہمارے جوانوں کو اسلامی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو حجاب اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ طوفان اٹھانے والے طوفان اٹھاتے رہے اور مسلمان کی بیٹی کو باپردہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجدوں کو ہماری پیشانیوں سے آباد فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے، اولیاء کرام کی محبت کا خزینہ بنا دے۔ رب کریم، اس محفل کو سجانے میں جن تیرے بندوں نے دامے درمے قدمے سکھنے کوششیں کی، مولا ان کی کاوشوں کو قبول فرما، ان کی عمر میں، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کو رب کریم اس کی اولاد کو خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ رب کریم، اس نورانی محفل کے صدقے میں، اپنی مسجد کے میناروں کے صدقے میں مولا مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کا تقدس محفوظ فرما، ہمارے ملک میں امن سکون شانتی کا ماحول پیدا فرما، نفرت کی تمام بیماریوں کو نیست نابود فرما، ہمیں بھائی چارگی اور محبت سے جینے کی، ایک دوسرے سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب